السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کتاب التوحید سے متعلق یہ 30واں درس ہے۔ سابقہ درس میں ہم نے کتاب التوحید سے 20واں باب پڑھا، جس کا عنوان تھا کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے، صفحہ نمبر 121۔ اس باب میں ہم کافی کچھ پڑھ چکے تھے۔ یہ بات آئی کہ قبروں کے پاس عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی میں یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ قبر پر جب مسجد بنانا جائز نہیں ہے تو مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ وہی کہتے ہیں ہم ان پر کیسے رد کریں گے ایسے لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد کے اندر ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی قبر مسجد کے اندر ہے اور اس مسجد میں عبادت کی جا رہی ہے، تو اس بات کی تردید کیسے کی جائے گی؟ تو اجمالی رد یعنی مختصر سا جواب اگر دینا ہو تو ہم ان سے کہیں گے کہ یہ متشابہ میں سے، یعنی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر متشابہات میں سے ہے، مشتبہ چیزوں میں سے ہے، اور واجب کیا ہے؟ کتاب و سنت کے محکمات واضح چیزوں پر عمل کرنا یہ واجب، اور آپ محکمات کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ محکم چیز ہے، واضح طور پر نبی کی حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، دلیلیں ہیں کہ قبر پر عبادت کرنا جائز نہیں۔ آپ اس بات کو چھوڑ کر ایک مشتبہ چیز کو پکڑتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر قبر ہے، یہ ایک اصولی بات ہو گئی، مختصر سا جواب۔ لیکن اگر ہم تفصیل سے جواب دینے جائیں کہ بات ایسی نہیں ہے تو کیا جوابات ہوں گے، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ مسجد قبر کے اوپر نہیں بنائی گئی۔ مسجد نبوی جو ہے وہ قبر کے اوپر نہیں بنائی گئی، بلکہ مسجد کی تعمیر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو چکی تھی۔ مسجد الگ اور قبر الگ، دونوں الگ الگ چیزیں تھیں، قبر کے اوپر مسجد نہیں بنائی گئی۔ دوسرا جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دفن نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دفن کیا گیا جو مسجد سے باہر تھا۔ آپ کو مسجد کے اندر نہیں دفن کیا گیا، آپ کے گھر میں دفن کیا گیا، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ مسجد الگ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر الگ تھا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حجرات کو، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین تھیں، ان کے جو گھر تھے، کمرے تھے، وہ ان حجرات کو، ان کمروں کو مسجد میں داخل کرنے کا عمل جب مسجد کو وسیع کیا گیا تو ان کمروں کو مسجد میں داخل کیا جا رہا تھا، تو یہ جو کام کیا گیا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اتفاق رائے سے نہیں ہوا تھا، سب کا اتفاق نہیں تھا۔ کیوں؟ بلکہ ایسا ان میں سے اکثر کے وفات پائے جانے کے بعد ہوا۔ اکثر صحابہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، تب یہ بات یہ آئی کہ مسجد کو قبر کا جو حصہ ہے، کمروں کا جو حصہ ہے، ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے جو گھر تھے، ان کو بھی اس توسیع میں شامل کر لیا جائے، تو اکثر صحابہ زندہ ہی نہ تھے، اور جو لوگ زندہ تھے انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی۔ جو صحابہ زندہ تھے انہوں نے مخالفت کی کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے کہ جس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اس کو بھی مسجد میں شامل کر لینا، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ جو صحابہ زندہ تھے انہوں نے کہا، جیسا کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ کبار تابعین میں سے ہیں، ان سے بھی اس عمل کی مخالفت ثابت ہے، انہوں نے بھی مخالفت کی۔ خلیفہ نے جب توسیع کا حکم دیا اور یہ کہ سارے کمروں کو مسجد نبوی میں شامل کر لیا جائے، تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اعتراض کیا کہ یہ عمل درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔
چوتھا جواب، قبر مسجد کے اندر نہیں ہے، قبر جو ہے وہ مسجد کے اندر نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل حجرے، ایک مستقل کمرے میں ہے، ایک مستقل کمرہ ہے، اس کے اندر قبر ہے، مسجد کے اندر نہیں ہے۔ اور مسجد اس حجرے کے اوپر تعمیر نہیں ہوئی ہے، اس کمرے کے اوپر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ وہ کمرہ الگ ہے۔ اور مزید یہ کہ اس قبر کو 3 دیواروں سے گھیر دیا گیا، قبر ہے، قبر کو 3 دیواروں سے، اور کیسی دیواریں؟ اور وہ دیواریں قبلے سے منحرف سمت میں، زاویے میں، قبلے سے مخالف سمت میں، کہ کوئی شخص اگر کمرے کے سامنے بھی نماز پڑھتا ہے جیسا کہ صورتحال ابھی، تو بھی وہ قبر کی سمت میں نہیں پڑے گا، کیونکہ دیواریں اس انداز کی بنی ہوئی، ترکون، دیواریں ترکون بنی ہوئی ہیں، تو دیواریں مخالف سمت میں ہیں، اس وجہ سے یہ اندیشہ نہیں ہے، تاکہ نماز پڑھتے وقت وہ عین نمازی کے سامنے نہ ہو، قبر جو ہو وہ عین نمازی کے سامنے نہ ہے، بلکہ دیوار ایسی بنائی گئی، دیواریں ایسی بنی ہوئی ہے۔ 5ویں بات، مسجد نبوی کی اپنی الگ خصوصیت ہے، اس کا ایک الگ ہی مسئلہ ہے، اس کے لیے سفر باندھا جاتا ہے، جائز ہے کہ اس کے لیے سفر کیا جائے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ صرف 3 مسجدوں کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، ایک مسجد حرام مکہ میں، دوسرا مسجد نبی مدینہ منورہ میں، اور تیسری مسجد اقصی فلسطین کے اندر، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو مسجد نبی کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اس کی خصوصیت ہے، اس کی خاص فضیلت ہے کہ اس کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، لہٰذا یاد رہے کہ سفر مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے ہو، آدمی مدینہ سفر کرے گا تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ مسجد نبوی کی زیارت، ہاں وہاں پہنچنے کے بعد چونکہ اب پہنچ چکا ہے تو قبر نبوی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر لے گا، دعائیں پڑھ لے گا، وہ الگ، لیکن یہاں سے جو نیت کر کے سفر کرنی ہے وہ کیا؟ کہ مسجد نبوی کی زیارت کرنی ہے، قبر نبوی کی زیارت کی اجازت کی نیت سے یہاں سے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا نہ کہ قبر کی زیارت کی نیت سے سفر ہو۔ تنبیہ، کہتے ہیں خلت، خلیل، دوست بنانا محبت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، خلت محبت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے صرف 2 کے لیے اسے ثابت کیا، 2 کو خلیل بنایا اپنا، اور وہ دونوں کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ ان کی جہالت جان سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جہالت لا علمی، جو کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اور محمد حبیب اللہ، جبکہ خلیل سب سے اعلیٰ درجہ ہے محبت کا، اور حبیب نیچے ہے، خلیل سے نیچے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہوئے کہتے ہیں یہ بات کہ حبیب خلیل سے اعلیٰ درجہ ہے، حبیب کا درجہ خلیل سے اعلیٰ ہے، جبکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ہے، کمی کرنا ہے، کیونکہ ایسا کہنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو ابراہیم علیہ السلام کے درجے سے کمتر گردانا، خلیل اعلیٰ درجہ، تو ابراہیم تو خلیل ہوئے، اور جو سب سے افضل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حبیب بتلایا جو خلیل سے کمتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر عام لوگوں کے مابین کوئی فرق نہیں کیا، نبی بھی بہت سارے حبیب ہیں اللہ کے رسول حبیب تو ہیں، اور بھی لوگ حبیب ہیں، لیکن خلیل چند ہی ہیں، چند کیا صرف 2 ہیں، ایک ابراہیم، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو یا کوئی ابراہیم کو خلیل مانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل نہیں کہتا بلکہ حبیب کہتا ہے تو درجہ کم ہو گیا۔ تو جو بھی حبیب ہیں اللہ کے جو بھی حبیب ہیں، نبی بھی اس کیٹیگری میں آ جائیں گے، تو اس طور پر ان کا مرتبہ کم ہو جائے گا اور لوگوں کے مابین کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، جو محسنین ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے وہ غلطی پر ہے، جو کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اور نبی حبیب اللہ ہے، ایسا کہنے والا غلطی پر ہے۔ واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل اللہ کے مقابلے میں حبیب اللہ کہنا، مقابلے میں کہنا، ورنہ حبیب تو ہے،
حبیب اللہ تو ہیں لیکن خلیل کے مقابلے میں کہنا غلط اور شان مصطفیٰ میں گستاخی ہے، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب اور محبوب ہیں، لیکن مقابلے میں کہنا کہ خلیل ابراہیم ہے اور نبی جو ہیں وہ حبیب ہیں، اس میں گستاخی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ چوتھی دلیل، گفتگو جو باب کی چل رہی ہے کہ کسی بزرگ کی قبر کے پاس عبادت کرنا جائز نہیں، اس کی چوتھی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں مسند احمد میں جید سند یعنی اچھے سند کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یعنی وہ روایت نبی کریم سے کرتے ہیں، روایت ہے کہ ان من شرار الناس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء والذین یتخذون القبور مساجدا، کہتے ہیں سب سے بدترین لوگوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے، بدترین بہت سے ہیں، ان میں یہ لوگ بھی ہوں گے، کون؟ جنہوں نے زندہ رہتے ہوئے بقید حیات زندہ رہتے ہوئے قیامت پائے، یعنی جو زندہ رہے قیامت کے وقت وہ بدترین لوگ شمار کیے جائیں گے۔ جتنے اچھے لوگ ہوں گے نیکوکار لوگ، اللہ ان کو قیامت سے پہلے اٹھا لے گا، وفات دے، تو جن پر قیامت آئے گی وہ من شرار الناس بدترین لوگوں میں سے ہوں گے، اور وہ بھی ان بدترین لوگوں میں ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، یا تو ان پر عبادت کریں یا ان قبروں پر مسجد ہی بنا لیں، دونوں مفہوم ہیں۔ ابو حاتم یعنی ابن حبان نے بھی اسے اپنی صحیح میں روایت کیا، صحیح ابن حبان میں حدیث میں کہا گیا شرار الناس، بدترین لوگوں میں سے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ برائی میں بھی لوگوں کے درجات ہوتے ہیں، کہ بعض کے مقابلے میں زیادہ برے ہوتے ہیں، کوئی کم برا، کوئی زیادہ برا، کوئی اس سے بڑا برا ہوتا ہے، جیسے کفر کے درجات ہیں، شرک کے درجات ہیں، اس طریقے سے برائی، عام برائی میں بھی درجات ہیں۔ اس باب کا خلاصہ ذکر کر رہے ہیں کہ شرک اور اس کے وسائل سے دوری اختیار کرنا واجب ہے، کہ شرک سے دور رہنا واجب ہے اور ایسی تمام چیزوں سے دور رہنا واجب ہے جو شرک کا وسیلہ بنے، ذریعہ بنے، جیسے قبر پر عبادت کرنا، کہ عبادت تو کہے بندہ میں اللہ کے کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ سجدے کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے سجدے کر رہا ہوں، لیکن قبر کے پاس کر رہا جو شرک کا راستہ ہے، ذریعہ ہے، اس لیے یہ چیز بھی حرام ہے اور اس سے دور رہنا واجب ہے۔ اور جو شخص کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت جیسے نماز وغیرہ کرنا چاہے، قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو اس سے سختی سے نپٹا جائے گا، سختی سے اس کو روکا جائے گا۔ اب جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس قبر والے کے پاس صدقہ کرنا دیگر جگہ کے مقابلے میں افضل ہے تو وہ قبر کو مسجد بنانے والوں کی مانند ہے۔ قبر کو مسجد نہ بناؤ یعنی قبر پر عبادت مت کرو، قبر پر عبادت مت کرو، تو عبادت کرنا ہی منع ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ قبر کے پاس یا فلاں کی قبر کے پاس صدقہ کرنا یا یہ تلاوت کرنا یا یہ نیک عمل کرنا زیادہ افضل ہے تو یہ معاملہ تو اور خطرناک ہو جاتا ہے، مطلق طور پہ عبادت ممنوع ہے، اور اگر اس عقیدے کے ساتھ رکھیں تو یہ معاملہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ مسائل، پہلا، کسی بزرگ کی قبر کے پاس مسجد تعمیر کرنے والوں کے لیے وعیدیں، دھمکیاں، عذاب کا وعدہ ہے، گرچہ مسجد بنانے والے کی نیت صحیح ہی ہو، مسجد قبر کے پاس بنائے، قبر پر بنائے، اس کی نیت صحیح ہو کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن اس کے باوجود یہ عمل جائز نہیں ہے، اس کے لیے سخت وعید ہے۔ کیوں؟ یہ ایسا عمل ہے جس میں نیت کی حاجت نہیں، نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ اگر یہ عمل کر رہا اور نیت اس نے کچھ بھی کر رکھی ہو تو نیت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا تعلق مجرد فعل سے، عمل سے، اس نے عمل ہی برا کیا، نیت اچھی ہے بری ہے وہ درکنار، عمل ہی اس کا غلط ہے کہ اس عمل سے صریح طور پر منع کیا گیا، اور اس میں مشرکین کی مشابہت بھی ہے اور منع کیا گیا مشابہت کرنے سے، کیونکہ مشرکین کا عمل ہے کہ وہ قبروں پر سجدے کرتے ہیں، قبروں پر عبادت گاہ بناتے ہیں۔ دوسرا، تصاویر و مجسمے بنانے کی حرمت، یہ جو مجسمے بنائے جاتے ہیں، تصویریں بنائی جاتی ہیں، ان کی بھی حرمت ہے کہ حرام ہے اور اس پر شدید وعید ہے، دھمکی ہے، یعنی خصوصاً جب یہ تصاویر، خاص طور پر جب یہ تصویریں ایسے لوگوں کی ہو جن کی تعظیم کی جاتی ہے، بڑے لوگوں کی، جن کی بندے کے دل میں محبت ہو، تعظیم ہو، ان کی عزت کرتا ہو، جیسے عادتاً ہو،
یعنی عادت میں جیسے سرداران قوم کے سردار ہوں، لوگ ہوں، ان کی عزت کی جاتی ہے، یا والد ہوں، باپ ہوں، ان کی عزت کی جاتی ہے، تو عادت میں چیز بیٹھی ہوئی ہے، کرنا ہی ہے، تو ایسے لوگوں کی تصویر بنائی جائے، یا شرعی طور پر جن کی عظمت ہو، شرعی طور پر جن کا مقام و مرتبہ بلند ہو، جیسے اولیاء اور صالحین، نیک لوگ ہوں، اللہ کے ولی ہوں، آدمی سمجھتا ان کو نیک، تو ایسے لوگوں کی تصویریں اور مجسمے بنانے کی حرمت شدید ہے، کیونکہ ان کی عزت عظمت دل میں پہلے سے بیٹھی رہتی ہے، اور جب جیسا کہ قوم نوح نے کیا کہ عظیم لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کے لیے مجسمے شیطان کے وسوسے پر بنایا اور دھیرے دھیرے عبادت ہونے لگی، تو مطلق طور پہ تو ممنوع ہے، حرام ہے، لیکن جن کی عزت کی جاتی ہے، جن کی تعظیم کی جاتی ہو، ان کے لیے ان کی تصویریں بنانا، مجسمے بنانا، اس میں زیادہ شدت ہے۔ تیسرا، اس عمل کی مذمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور تشدید سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، کہ پہلے تو آپ نے اس کام سے ویسے ہی منع فرما دیا تھا کہ یہ چیز نہ کرنا، پھر بھی آپ نے آخر عمر میں، اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، موت سے 5 روز قبل مزید تنبیہ فرمائی کہ یہ عمل مت کرنا، لا تتخذوا القبور مساجد، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانکنی کے عالم میں روح نکلنے والی کیفیت ہے، اب نکلی کہ تب نکلی، یہ حالت ہے، اور ایسی حالت میں بھی آپ نے ایک بار سختی سے منع فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ چوتھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پر بھی اس عمل سے منع فرما دیا کہ میری قبر کے ساتھ بھی یہ حرکت تم نہ کرنا، حالانکہ ابھی آپ کی قبر موجود ہی نہ تھی، آپ کی قبر بنی نہیں، اور اس سے پہلے آپ منع کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی عبادت ہو۔ پانچواں، انبیاء و صلحاء کی قبروں پر، نیک لوگوں کی قبروں پر مساجد بنا کر ان میں عبادت کرنا یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اس تعلق سے لعنت برسائی ہے۔ چھٹا، اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی ہے۔ ساتواں، اس طرز عمل کی وجہ سے کہ قبروں پر مساجد بنا لیتے ہیں یا قبروں پر عبادت کر لیتے ہیں، اس طرز عمل کی وجہ سے یہود و نصارہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت بھیجنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمان آپ کی قبر کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کریں، آپ کی قبر کے ساتھ اور دیگر نیک لوگوں یا دیگر لوگوں کی قبروں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آٹھواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلی جگہ میں نہ بنانے کی وجہ، بند کمرے میں ہے تو نہ بنانے کی وجہ اللہ رب العالمین نے ایسے انتظامات کیوں کیے کہ کہیں آپ کی عبادت نہ کی جانے لگے، ایک بات، اور اس بات کا ڈر تھا، اور نبی جہاں وفات پاتے ہیں وہیں ان کی قبر بنتی ہے، یہ بھی طے شدہ ہے، حدیث کے اندر واضح کہ جو نبی جہاں وفات پاتا ہے اس کی قبر اسی جگہ بنتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں وفات ہوئی تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، تو اسی مقام پر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ نواں، قبروں کو مسجد بنانے کے معنی کی وضاحت، کہ قبروں کو مسجد بنانے کا کیا مطلب ہے، کہ اس پر مسجد تعمیر کرنا، ایک مطلب تو یہ ہوا کہ قبر ہے اس پر آپ مسجد بنا دیں، اور اسی طرح تعمیر مسجد کے بغیر وہاں نماز ادا کرنا، دوسرا معنی کہ بغیر مسجد تعمیر کیے وہاں پر آدمی عبادت کرے، نمازیں ادا کرنا، عبادت کرنا، دونوں مفہوم داخل ہے، یا تو مسجد بنا لیں آپ یا وہاں عبادت کرنے لگے، دونوں معنی داخل ہے۔ 10واں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مساجد تعمیر کرنے والوں اور جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، تعمیر کرنے والے اور جن پر قیامت قائم ہوگی، دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا۔ گویا کہنے کا یہ مطلب ہے ایک ساتھ ذکر کرنے کا کہ آپ نے کفر یا شرک کے واقع ہونے سے قبل، کفر اور شرک اپنی امت میں، کفر اور شرک کے واقع ہونے سے قبل اس کے اسباب اور انجام کا ذکر فرما دیا۔ اسباب کا ذکر فرمایا کہ قبروں پر مسجدیں بنا لیں گے، سجدے کریں گے، مسجد بنائیں گے، عبادت کریں گے، اور انجام کا ذکر آپ نے فرمایا کہ بدترین لوگ، اور قیامت میں ان کے انجام کا ذکر کیا۔ 11واں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 روز قبل
5 دن پہلے اپنے خطبے میں ان 2 گروہوں پر رد فرمایا جو اہل بدعت میں سے سب سے زیادہ برے ہیں، بلکہ بعض اہل علم نے تو انہیں 72 گروہوں سے بھی خارج کر دیا۔ جو 72 گروہ تھے ان سے بھی خارج کیا۔ یہود و نصارہ کا آپ نے ذکر کیا تو بعض علماء نے ان 72 گروہوں سے بھی ان کو خارج کیا۔ ان 2 گروہوں میں سے ایک رافضہ اور دوسرا جہمیہ۔ رافضہ اور جہمیہ، رافضہ جنہوں نے آگے بیان آ رہا ہے کہ خصوصاً جہمیہ جو بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے والوں سے منع فرمایا، اور خاص طور پر کہ میرے قبر کے تعلق سے میرے بارے میں غلو مت کرنا، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ تو 2 فرقے، ایک رافضہ اور دوسرا جہمیہ، خصوصاً روافظ یعنی شیعہ، غالی شیعہ۔ روافظ کی وجہ سے مسلمانوں میں شرک اور قبر پرستی کی ابتدا ہوئی، انہوں نے آغاز کیا اور اس مسلمانوں کے درمیان، اور انہی روافظ نے سب سے پہلے قبروں پر مساجد بنانے کا سلسلہ شروع کیا، یہ انہی کی وجہ سے یہ چیز ہے۔ اور جہمیہ غالی، انتہائی غلو کرنے والے، جو بھی معاملہ ہو اس میں غلو سے کام لیتے، یہ جہمیہ کا طرز عمل تھا۔ 12واں مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزاع کے وقت بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، نزاع جان کنی کے عالم میں۔ 13واں مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 14واں، خلیل ہونے کا درجہ صدیق یعنی دوست ہونے سے اونچا، خلیل سب سے اعلیٰ رتبہ ہے محبت کا، صداقت کا، دوستی کا۔ 15واں، اس بات کی صراحت کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، تمام صحابہ سے، انبیاء کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل ابوبکر صدیق۔ ایمان اور عمل صالح کی افضلیت کیوں افضل ہے؟ ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح نیک ہونے کی وجہ سے۔ تو ایمان اور عمل صالح کی افضلیت نسب کی افضلیت سے بڑھ کر کوئی فلاں خاندان کا اس لیے افضل ہے، نہیں، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے یہ زیادہ افضل ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فوقیت حاصل ہوئی۔ حضرت علی تو نبی کے خاندان سے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے بھی افضل ہیں، کیونکہ افضلیت کا مدار جو ہے، بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ہے، نہ کہ خاندان حسب نسب۔ 16واں اور آخری مسئلہ، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ سب سے افضل ہیں، سب سے افضل آپ ہیں، تو پھر خلیفہ بھی آپ ہی بنیں گے۔ تو اس طریقے سے کئی اشارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے اپنی وفات سے قبل کہ خلیفہ کون ہوں گے۔ درس باب مکمل ہوا، اس درس کو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلا درس شروع کیا جائے گا نئے سرے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو قبروں کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔